فرض کریں کہ ایک ابھی کسی انفلوئنسر کی ابھی گروتھ ہو رہی ہے, کوئی ایجنسی اس کو آفر کرتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کریں, آپ نے صرف ہمارا ہی کانٹینٹ بنانا ہے. اب آپ اگر اس کے ساتھ انیشلی جو ہے وہ تھوڑا سا بینیفٹ لینے کے لیے اٹیچ ہو گئے اس کے ساتھ, تو جو فیوچر کا بینیفٹ ہوگا, لانگ ٹرم کا بینیفٹ ہوگا, آپ کا اپنا کانٹینٹ تو گیا, آپ کی جو پرسنل گروتھ ہے وہ رک جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو ایجنسی کو بینیفٹ دینے میں لگ جائیں گے نا. اچھا, تو ٹائم آپ کا وہاں پہ, آپ کا جو سارا کانٹینٹ ہے وہ ساری گروتھ کس کی اکاؤنٹ پہ ہو رہی ہوگی. ہاں جی, پوڈ کاسٹ بہت اچھا تھا, اور مجھے ایسے فیل نہیں ہوا کہ میرے ساتھ وہ والا حکیم والا سین ہوگا. لوہا پہاڑ حکیم, جب میں آ رہا تھا نا تو مجھے تھوڑا سا ہوا تھا, یعنی پوڈ کاسٹ سے نا, اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا ہو جاتے ہو کہ کانشیس ہو گئے تھے. جو ہوسٹ ہوتا ہے اور جج میں فرق ہونا چاہیے, ایسے نہیں آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہاں جی, ہم اس انڈسٹری سے ہیں, ہم پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں, یہ چیزیں سب پری پلانڈ ہوتی ہیں. صحیح, یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں, یہ چیزیں کی جاتی ہیں, کنٹروورشل چیزیں کی جاتی ہیں. لیٹ سے میں بھی ایک سوال آپ کے ساتھ ابھی بیٹھے ہوئے بناتا ہوں کہ یار میں سوال یہ کروں گا اور آپ نے غصے میں آنا ہے اور آپ نے کرنا ہے, اور آپ نے یوں مائک یوں کر کے کہنا ہے کہ میں جا رہا ہوں, جائیں باہر میں. آپ الائنڈ ہو گے سب کچھ. یہ چیزیں جان بوجھ کے کی جاتی ہیں اور یہ لوگ پسند کرتے ہیں, فائٹ کو پسند کرتے ہیں. پاکستانی مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے, سوری ٹو سے دیٹ, بٹ یہ ہے ایسا. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے گیسٹ ہیں تابش بن طاہر, جو ایک انفلوئنسر ہیں اور یہ بڑی ڈفرینٹ کریکٹرز میں اپنی ویڈیوز بناتے ہیں. آئے ان سے انٹروڈکشن لیتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں ڈفرینٹ کریکٹرز میں ہی اپنا انٹروڈکشن کرائیں. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک. پہلے پٹھان کر دو یار. السلام علیکم. یار ہمارا نام تابش بن طاہر ہے, ہم کنٹینٹ کریشن کرتا ہے, اور تقریباً اگست میں ہمارا تھا فالوور جو انسٹاگرام کے اوپر تھا وہ 1.6 کے تھا, اور آج الحمدللہ ہمارا 53 کے فالوور ہے. ماڑا تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ بھائی 4 مہینے میں اتنی واردات ڈال دی ہے؟ یہ میں آپ کو دوسرے بتاتا ہوں. کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ جو پٹھان بھائی ہیں نا اس کریکٹر پہ غصہ کر جاتے ہیں, لیکن ہوتا یہی ہے کہ بس ایک اسٹائل ایکسنٹ ہے, اس میں یہ نہیں ہوتا کسی کو آپ ڈیگریڈ وغیرہ کر رہے ہیں. تو اس میں اب یہ ہے کہ کانٹینٹ کریشن ریگولر کر رہا ہوں میں, آپ کو پتا ہے, اور ہر پلیٹ فارم کے اوپر کر رہا ہوں. چھوڑو یار, پہلے پنجابی میں کراؤ اپنا انٹروڈکشن. نہیں پنجابی میں ٹھیک ہے. پنجابی میں نا دراصل پنجابی تھوڑی سی مجھے اس وجہ سے, ایک مولا جٹ مووی آئی تھی, مولا جٹ, اس جو ابھی ریسنٹلی آئی ہے, اس کا آئی ایم اے بگ فین. تو اس کا ایون کہ جو اسٹارٹنگ کا ٹیزر تھا وہ میں نے صحیح پنجابی میں پورا یاد کیا ہوا ہے. سناؤ. اچھا. دیس پنجاب چکیا سی ایک سور نے ویر دا پار, ذات دا جٹ تے یار گنڈاسا اتو پیو سردار, 100 میل دے ڈنکے جیرے تکے جیرا پاسا, جٹ تو ود گراک سی کردا جٹ دا تیز گنڈاسا. ہوس پنجاب دا اور ایک نت سی, نوری نت سداوے, نتاں وچوں جیرا بزدل لبے پھر پھر ماردا جاوے, دشمن پھر پھر مارے جیرے اکھ دے بنجن روڑے, نوری نت دی دہشت وگدے دریا پچھے موڑے. واہ جی واہ. بجی اگ وچ پھبیا کتھے پھبیا شولا, پتر سیکھ جٹ دا یارو نا سی جس دا مولا. وہاں سے تھوڑا سا نا ایکسینٹ مجھے یاد کیا تھا, میں نے یہ مووی کا ڈائلاگ یاد کیا تھا تو وہ والا ایکسینٹ تھوڑا سا آ گیا تھا, لیکن ابھی تک میں نے اپنی ایک ہی ویڈیو میں یہ والا ایکسینٹ یوز کیا. اچھا, پٹھان ایکسنٹ تمہارا پاپولر ہے, ایک یہ پنجابی, اور کون سے ایکسنٹس ہیں؟ ابھی فی الحال یہی ہے. ایک تھوڑا سا ایک اور ہے جو آپ سمجھ لیں کہ میری وہ والی سائڈ ہے جو میں دوستوں کے سامنے ہوتا ہوں. وہ بتاؤ. وہ شوق والی ہے. یہ بھی شوقین ہے. وہ یعنی شوق ہو جاتا ہے نا اس کو کوئی. اچھا. دو دوست سے ویسے بات کر رہے تھے جس طرح یار میرے ساتھ فراڈ ہو گیا یار. ہاں. تو یعنی وہ تھوڑا ڈم کریکٹر ہے ایک طریقے سے. اچھا, ڈم کریکٹر. تو یہ تم کنٹینٹ کریشن کو پھر اسی طرح ایکٹنگ سکلز کے ساتھ کمبائن کر کے آگے لے کے چل رہے ہو؟ ہاں جی, ایسے ہی ہے. بیسکلی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اسٹارٹ سے کنٹینٹ کریٹر نہیں ہوں. میں جو اسٹارٹ میں نے کیا تھا وہ ایک ایز این آئی ٹی کی فیلڈ سے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو میں نے کیا تھا وہ تھی ایس سی او کی تھی. ایس سی او میں نے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 سے 2 سال کام کیا ہے ایس سی او ایکسپرٹ کے طور پہ. ٹھیک ہے. پھر میں نے فیلڈ چینج کی, میں ڈیولپمنٹ کی طرف آیا, ڈیزائننگ کی طرف آیا, اور یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ سے جو ہے وہ سب سے زیادہ میں نے یعنی اس میں سب سے زیادہ میں نے گروتھ کی ہے.
UI UX ڈیزائننگ. جب آپ مختلف فیلڈس بتاتے ہیں تو سب سے زیادہ گروتھ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پیسے کمائے ہوں. ایگزیکٹلی نیچرلی وہ والی چیز آپ کو لگتی ہے کہ یار یہاں سے زیادہ پیسے کمائے تھے تو یہ جون سی چیز ہے نا یہ. جی جی پیسے کمانے کا شوق لگتا ہے بھائی کو, مجھے لگتا ہے. وہ بھی سی بات ہے, چاہے آپ سمجھ کیا کرنا چاہتے ہو, سمجھو پیسے کما لی, لاکھوں کروڑوں کما لی, کیا کرو گے؟ فیملی کو سپورٹ ہی کرنا ہوتا ہے انسان نے, اور اپنی کچھ خواہشات کو. کیا خواہشات ہیں؟ بہت سی ہیں. کیا اچھی گاڑی, گھر, دنیا گھومنا, کیا ہے؟ سب کچھ. ولید بھائی نے تو کما لیا ماشاء اللہ. نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو اچھا سب کچھ ہے یہ خواہش, اوبیس بات. اور تمہیں لگتا ہے اس فیلڈ میں اتنا پیسہ ہے کہ تمہاری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, رسک کے معاملے میں لوگوں کو بڑا غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو آ جائے گی, یہ کرو گے تو آ جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو میری موٹیویشن ہے نا وہ میری ہے قرآن کی 2 آیتیں. ایک جو سب سے امپورٹنٹ آیت ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ موٹیویشن دیتی ہے, کہنے کا مطلب ہے وہ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. پھر ایک اور آیت ہے کہ یہ ہم ہی ہیں جو انسان کا رزق فراغ کرتے ہیں, اور ہم انسان کی روزی تنگ بھی کرتے ہیں. اور جب ہم انسان کی روزی فراغ کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے میری وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو کنٹرول ہے نا یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کوشش اپنی کر لو, لیکن جب اللہ کی مرضی ہونی ہے نا تبھی ہونا ہے یہ. اور ساتھ ساتھ وہ آیت بھی یاد رکھنا کہ بھائی کوشش جو سی ہے وہ آپ نے کرتے رہنا. انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہے, یہ لائٹ نہیں لے سکتا کوئی, اور یہ نہ ہی جھوٹ ہے, یہ 100% سچ ہے. ویری نائس. آپ نے یہ بڑا اچھے طریقے سے بڑی ڈیپتھ میں یہ چیز بتائی کہ کانٹینٹ کریشن کو آپ نے ایک آیت سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیا, بڑی اچھی بات ہے. اچھا بڑے ڈفرینٹ قسم کے کانٹینٹ کریشن ہے پاکستان میں. آپ دیکھو ٹک ٹاک میں دن رات ڈفرینٹ قسم کا کانٹینٹ بن رہا ہے. جاؤ آپ یوٹیوب پہ دیکھو ڈفرینٹ قسم کا. تو اس کانٹینٹ سے ہٹ کے آپ نے ایسا ہی کانٹینٹ کیوں شروع کیا؟ یہ والا کانٹینٹ اتنا لوگ تو نہیں دیکھتے. بیسکلی میں نے جب اسٹارٹ کیا میں نے پھر کافی چیزوں کو ٹرائی کیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا, پہلی جو میری 60 ویڈیوز تھی وہ تھی کاپی. میں نے ایک ریل دیکھی تھی, میں اس میں کہا تھا کہ آپ کو نیا کانٹینٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایگزسٹنگ جو وائرل کانٹینٹ ہے اس کو ریکریٹ کر کے آپ وائرل ہو سکتے ہیں, اور کئی لوگ ہوئے بھی ہیں. جس طرح ایک انفلوئنسر تھا, اس کا نام مجھے ایسٹن تھا میرے خیال میں, ایسٹن کا پتہ ہوگا آپ کو. نہیں, وہ ڈیلی اپنی روٹین, نام غلط ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنی ڈیلی روٹین جو سی ہے نا وہ کیمرہ میں ریکارڈ کرتا تھا. صبح اتنے بجے اٹھا ہے, پھر اس نے جو سا واک اسٹارٹ کیا ہے, یعنی اور اس کو فالو کرتے کرتے بڑے لوگوں نے ملینز آف ویوز لیے تھے. لیکن کیا ہوا, وہ ایک ٹائم کے بعد ڈیڈ ہو گیا. یعنی ایک ٹائم کے بعد اس کو کاپی کرنے کے بعد اس کو کاپی کرنے والے کو ویوز نہیں مل رہے تھے. تو جو میں نے بھی کیا لیکن نہیں کام کیا نا, میں نے پہلی 60 ویڈیوز کاپی کی, لیکن اس نے مجھے رزلٹ نہیں دیا. تو دل نہیں کیا کبھی کہ کبھی کیمرے کے سامنے ناچ لوں, کچھ یہ کر لوں تاکہ ویوز آ جائیں؟ نہیں, اس کا فیملی کیا جائے گا نا, میری فیملی کیا کہے گی. اچھا, تو پھر پٹھان جو آپ نے کوئی کریکٹرز بنے, ڈفرینٹ لوگوں نے پسند کیا اور اس کے اندر ڈفرینٹ انفارمیشن, یہ ایک یونیک, چلو آپ نے ایک ڈفرینٹ قسم کا کانٹینٹ کریشن میں اتنے زیادہ بندے ہیں. ابھی دیکھ لیں رجب بٹ ہے, ڈکی بھائی ہے, کس سے انفلوئنس ہوتے ہیں اور کس کا کانٹینٹ سب سے اچھا لگتا ہے؟ پاکستان میں تو ابھی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ہے جس سے میں ابھی انفلوئنس ہوا ہوگا. کوئی ایسا کانٹینٹ کریٹر نہیں ہے جو اس لیول کا کانٹینٹ بنا رہا ہے. ایک ہے بلال لشاری کی جو فلم تھی مولا جٹ, اس سے میں بڑا انسپائر ہوں. اچھا, ہاں جی. تو انڈین کافی ہیں ایسے کریٹر جن سے انسپریشن ہے. پاکستان میں ویسے جنرلی ہیں تو صحیح ہے, جس طرح رجب ہے, ڈکی بھائی ہے, عرفان جنیجو ہے, اچھے ہیں وہ خانوں نے بھی بڑا اچھا کانٹینٹ بنایا. عرفان جنیجو, ان کا میں عرفان جنیجو کو لوگ بہت ایگزیکٹلی. ایسا کیا ہے یار, لوگ اس کی عرفان جنیجو کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, کانٹینٹ انڈسٹری میں بڑا رسپیکٹ سے جب بھی جس سے بھی بات ہوئی ہے ہر بندے نے اس کی کانٹینٹ کریشن کی تعریف کی ہے, کیونکہ ہی از ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرینٹ فرام ادرس. کوئی یونیک چیز مارکیٹ کے اندر لے کے آئے نا وہ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہر کوئی کر رہا ہے. ہمیشہ جو ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے وہی اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. اب جیسے ٹیسلا آئی تھی, ایک الیکٹرک کار آئی, تو وہ اسٹینڈ آؤٹ کی, اس نے جو سا وہ اب کتنی بڑی کمپنی بن گئی ہے. اس نے ایلون مسک کو ریچسٹ مین بنا دیے. اور بھی کمپنیز ہیں لیکن سب سے زیادہ جو پارٹ ہے وہ ٹیسلا کا ہی ہے.
मतलब सोसाइटी के अंदर अब कोई भी चीज़ डिफरेंट करेंगे तो लोग उससे रेजोनेट करेंगे. बिल्कुल ऐसे ही। डिफरेंट तो लेकिन देखिए डकी भाई ने भी किया ही ना, डिफरेंट तो था वो भी, मतलब नॉट एवरीबॉडी वाज रोस्टिंग उन्होंने स्टार्ट रोस्टिंग से किया था. फिर जो ये फैमिली व्लॉगिंग थी, ये मेरा ख्याल है कि जो हमारे कनाडा के कुछ क्रिएटर्स हैं जैसे शाम इदरीस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन पहले मेरा ख्याल है कि ज़ैद अली टी उन्होंने ये फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी. फिर उसको रोज़ करते करते इन्होंने एक मरतबा डकी भाई ने भी कुछ वीडियोस बनाई, उनको रिस्पांस अच्छा मिला तो उन्होंने कहा बस इसको लेके चले, क्योंकि इंसान उसी को लेके चलता है जिस पे रिस्पांस अच्छा आता है. मैं भी कर सकता था लेकिन मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल इन शोइंग माई फैमिली. अच्छा, नहीं अच्छी चीज़ है, आप बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं और आप कोशिश करते हैं. ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें इतनी सक्सेस लें ताकि लोगों को पता चले कि ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली व्लॉगिंग करके या लड़कियों को बीच में वीडियो में ला के ही पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं. आप ऐसे भी गेन कर सकते हैं. तो मैं अगर लड़की का कैरेक्टर करना पड़े तो कर लोगे वीडियोज़ में? मेरी फैमिली का बोलेगी. ऑफर आई है, ये ऑफर आई है एक. नहीं, तुम कैरेक्टर्स कर रहे होते हो, जिस तरह पठान का कैरेक्टर किया है, कुछ किया, तो सोचो कोई वीडियो बनानी हो जिसमें रिक्वायरमेंट ही हो कि भाई एक लड़की का कैरेक्टर करना है. नहीं, मैं नहीं करूँगा. कुछ नहीं करोगे? कुछ बाउंड्रीज मैंने अपने लिए भी सेट की हुई है. अच्छा यार, ज़बरदस्त. तो इसका मतलब है कि आपकी जो वीडियोज़ हैं फुल लौंडा वीडियोज़ हैं. नहीं, बीच में आ सकता है, आगे कोलैब आ सकता है कुछ लड़कियों के साथ, तो उसमें ये अभी से ये आप लोग ना एज्यूम कर लीजिएगा कि मैं नहीं करता, लेकिन आ सकता है फ्यूचर में, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है. तो अभी आप ब्रांड्स के लिए, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए वीडियोज़ वगैरह कर रहे हो? अभी कर तो रहा हूँ, लेकिन जो प्रोमोशनल कंटेंट होता है ना वो लोग पसंद नहीं करते. मुझे लगता है कि उससे थोड़ी आपकी रीच डाउन होती है, तो मैं एक लिमिटेड, यानी अभी मैंने कुछ किए तो हैं, लेकिन मैं आगे सोच रहा हूँ कि इसको लिमिटेड कर दूँ, कि बहुत कम करना है. आपने बताया कि पिछले 6 महीने में आपने अपने कंटेंट को लेकर थोड़ा सा सीरियस हुए हैं, तो आपने 1600 से 50,000 पे अपनी आप फॉलोइंग लेकर गए हैं. जी जी. फॉर समबडी जो कि चाहता है कि वो भी इस तरह से अपनी फॉलोइंग को ग्रो करे और 6 महीने में अगर कोई गोल बनाए कि 50,000 फॉलोअर्स उसने बनाने हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? बहुत मुश्किल है. सबसे पहले तो आपको अपना बैकअप रखना है. ठीक है, 6 महीने का बैकअप आपके पास हो या 1 साल का बैकअप हो, अगर आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है, ठीक है, ताकि आपका जो अटेंशन है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से डाइवर्ट ना हो. अब फ़र्ज़ करें आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, पीछे से आपको घर में पता चलता है कि घर में आपका जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो फिर आपका सारा फोकस वहाँ से हट के आप भागदौड़ लगाएंगे कहाँ से मैं जो है अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को पूरा करूँ. तो ये चीज़ बिल्कुल आपने ठीक की. मतलब इसका मतलब है कि आप बैकअप फुल फोकस्ड, इसका मतलब है ये प्रॉपर एक जॉब है, ये नहीं कि आप शौकिया कर लिया है. शौकिया नहीं कर, शौकिया अगर आपने करना तो ये फिर ग्रोथ नहीं होगी. जितने भी आपके पास केस स्टडीज़ हैं मार्केट के अंदर, जितने भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उनको देखें, मतलब स्टडी करें. मैंने भी पहले एनालाइज़ किया है. मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैंने सोचा था 1 साल तक मुझे कोई ग्रोथ नहीं आनी, 1 साल तक मुझे कोई इनकम नहीं आनी इससे. ठीक है, और मुझे तकरीबन 5-6 महीने के अंदर ही जो सा फ़र्क पता चल गया. लेकिन अगर किसी ने फॉर एग्जांपल फोकस के साथ भी काम करना है, तो क्या एक तो टिप हो गई कि ठीक है ज़्यादा सारा कंटेंट बना लो सो दैट बैकअप हो, इसके अलावा और क्या क्या करना चाहिए? नहीं, ज़्यादा बैकअप ऐसा फाइनेंशियल बैकअप हो आपके पास. अच्छा, Content पैसे का भी backup. आपके पास इतना हो कि आप हाँ जी. सर्वाइव कर सको कंटेंट पे, अगर आपको पैसे Survive ना भी करना, मिले. बिल्कुल एग्जैक्टली. और कंटेंट क्रिएट करने में क्या करना है? सबसे पहले तो एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट होता है. एनालिसिस आपने करना है कि आपने कौन सी निश पे काम करना है. आपने एंटरटेनमेंट पे काम करना है, आपने इंफॉर्मेशन पे जाना है, आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करना है, या फिर आपने जो रियल इस्टेट की है. काफ़ी डिफरेंट निशेज़ हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं. आपने क्या एक नीश शुरू में आइडेंटिफाई की और आप उसी में काम कर रहे हैं? बिकॉज आपने बताया कि आपने काफ़ी चेंजेस की. जी जी, मैं बताता हूँ आपको. बेसिकली मैं आपको पता है कि मैं हैव डन बैचलर इन कंप्यूटर साइंस. तो हम थोड़ा सा एजुकेटेड लोग होते हैं ना, तो वो हम चाहते हैं कि एजुकेशन से हम थोड़ा रिलेट करें, उसके साथ साथ कनेक्टेड रहें. तो मेरा भी यही था कि मैं एजुकेशन प्रोवाइड करूँ. ठीक है. लेकिन खाली एजुकेशन तो हर कोई प्रोवाइड कर रहा है कि हर कोई कैमरे के सामने आता है इस तरीके से और एजुकेशन अपना लेक्चर स्टार्ट कर देता है. उसको इंगेजिंग बनाना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है. और एक और बात कि जब निश सेलेक्ट करनी है ना, सबसे पहले जो मैंने देखा, मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं गाड़ियों का बनाता, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चला जाता, या फिर मैं रियल इस्टेट में चला जाता. तो अगर ऑटोमोबाइल में जाते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रोल मॉडल कौन है? पाकवील हो गया. पाकवीज हो गया ना. उनकी आप ऑडियंस अगर देखें तो उनके जो फॉलोअर्स हैं 1.6 मिलियन है. ठीक है, तो और अगर इसका अगर हम मुकाबला करते हैं आप किसी इंटरटेनर के साथ, जैसे शावीद जाफरी या फिर डकी भाई के देखें, तो उनके फॉलोअर्स 4 मिलियन से अबव हैं. तो ज़्यादा ऑडियंस किस कैटेगरी ने जो Entertainment. ग्रैब की हुई है, वो एंटरटेनमेंट ने की हुई है. लेकिन
جو پاکویز کی آڈینس ہے وہ سب سے زیادہ پریمیم ہے, کیونکہ ان کا جو بائنگ انٹینٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. وہ ایسی آڈینس ہے جو کہ کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کا جو ان سے ہے وہ رکھتی ہے. اس کا مطلب ہاں جن کو پیسہ ہے, جو بائنگ پاور ہے, بڑا میٹر کرتا ہے, آڈینس بڑی میٹر کرتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی آڈینس کون سی والی ہے؟ میری بزنس اور کار سے ریلیٹڈ ہے. میں کار سے ریلیٹڈ بھی بناتا ہوں اور بزنس سے ریلیٹڈ بھی بناتا ہوں. تو اس سے ریلیٹڈ ہی آڈینس ہے جی. تو اس طرح کی آڈینس بناتے ہیں اور اسی طرح کے بلڈنگ. یار مجھے بتاؤ اس فیلڈ میں کوئی, ہم تو 1 سال سے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی پیسہ شیسا نہیں ملا, پیسہ لگائی ہی جا رہے ہیں. کوئی تم نے شروع کیا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ اس چیز میں پیسہ ہے؟ پیسہ ہے اس میں, نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے, لیکن آپ کو ابھی تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھانا ہے. یوں نہیں کہ آپ فرض کرو کہ آپ کو 40,000 فالوورز آ گئے, اب آپ سارا اپنا فوکس پروموشنل کنٹینٹ کی طرف کسی برانڈ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. فرض کریں کہ ایک ابھی کسی انفلوئنسر کی ابھی گروتھ ہو رہی ہے, کوئی ایجنسی اس کو آفر کرتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کریں, آپ نے صرف ہمارا ہی کانٹینٹ بنانا ہے. اب آپ اگر اس کے ساتھ انیشلی جو ہے وہ تھوڑا سا بینیفٹ لینے کے لیے اٹیچ ہو گئے اس کے ساتھ, تو جو فیوچر کا بینیفٹ ہوگا, لانگ ٹرم کا بینیفٹ ہوگا, آپ کا اپنا کانٹینٹ تو گیا, آپ کی جو پرسنل گروتھ ہے وہ رک جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو ایجنسی کو بینیفٹ دینے میں لگ جائیں گے نا. اچھا, تو ٹائم آپ کا وہاں پہ, آپ کا جو سارا کانٹینٹ ہے وہ ساری گروتھ کس کے اکاؤنٹ پہ ہو رہی ہوگی؟ ان کے ایجنسی کے اکاؤنٹ پہ ہو رہی ہوگی. بٹ ساتھ ساتھ اپنا کانٹینٹ بھی بناتے رہے, ساتھ ساتھ ان کا کانٹینٹ بھی بناتے رہے. مشکل ہوتا ہے. اچھا, مشکل ہو جاتا ہے. جی جی. جو فوکس آپ کو اپنے کانٹینٹ پہ کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے, پھر وہ فوکس ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. فوکس بہت امپورٹنٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گرو کر رہے ہیں اس اسٹیج میں آپ ایجنسیز کے ساتھ کام نہ کریں, یعنی اپنی گروتھ کے آگے آپ نے اپنی جو پرسنل گروتھ ہے نا, اس کے راستے میں جو بھی چیز آ رہی ہوگی نا, آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کو جتنا مرضی بینیفٹ دے دی. نوکری بھی آ رہی ہو بیچ میں, تو پھر نوکری کے ساتھ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں کس لیے کر پا رہا ہوں کیونکہ میری تو ایجنسی ہے نا. دیکھ لیں مدثر, چھوڑنی پڑے گی نوکری, چھوڑنی پڑے گی. آپ کا کوئی یعنی انکم اسٹریم آف انکم ہونی چاہیے, انکم اسٹریم ہونی چاہیے, کوئی سائڈ انکم, جس سے آپ کو فائنینشیل سیلری وہاں سے آتی رہے, خرچہ یہاں کرتے رہے. ہاں جی. اب میری جتنی بھی ارننگ ہوتی ہے, میں میکسیمم جو اسپینڈنگ ہے وہ اپنی کانٹینٹ کریشن پہ کر رہا ہوں. ہمارا بھی یہی ہے یار, ہم جو کما رہے ہیں اسی پہ لگا رہے ہیں. پیسہ بہت لگتا ہے اس فیلڈ میں. بٹ یہ کا ڈفرینٹ سین ہے, ہی ماشاء اللہ سارٹیڈ ان کے پاس. نہیں, اس کا ڈفرینٹ سین ہے. اس کے بعد بہت زیادہ بٹ کوائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد بہت زیادہ بٹ کوائن ہے. ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یار تنخواہ پہ. ابھی رک جاؤ, 1 سیکنڈ رکو. اس کے پاس 4 بٹ کوائن ہے. اچھا, ماشاء اللہ. آن کیمرہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو ان سے بھی پوچھ لو کہ بھائی بٹ کوائن کیسے بنائیں, یہ بنائیں وہ بنائیں. یہ بتاتے نہیں ہیں, یہ کہتے ہیں لوگوں کو نہ پتہ چلے. یہ وہ ہر کسی پہ وہی چیز اپلائی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتائی تھی نا, جو قرآن کی جو دعائیں ہیں وہی اپلائی ہوتی ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا, وہ دینا ہے اس کو. ہاں, یہ اس کو بات مل جانا ہے. بے شک, یہ تو بات ہے. اور ایک اور بات کہ میری لائف کافی چینج ہوئی جب میں نے اس کا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے. اب بالکل مجھے اسلامک نہ سمجھ لیجیے, کل کو میری کوئی ویڈیو آ رہی ہو تو آپ کہیں یہاں پہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں کہ اسلامک تو ہونا چاہیے نا, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. آپ اس میں اتنا وہ ڈیفینسو کیوں ہو رہے ہیں؟ اسلام نہیں ڈیفینسو نہیں ہو رہا, یعنی لوگ بالکل, آپ فرض کریں لوگ آپ کی غلطیاں پکڑتے ہیں نا. فرض کریں کہ آپ اپنے آپ کو بہت پارسا شو کرا دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کوئی آپ سے فیوچر میں جا کے غلطی ہو جائے. اچھا, وہ لوگ اب پچھلی والی جو بات ہوگی اس کو پچھلی والی بات سے کنیکٹ کر کے کہیں گے ہاں یہ بہت پارسا بنتا ہے. اس کا مطلب ہے لوگ ویلے ہیں. ہاں جی, بات یہ لوگ ویلے ہیں بھائی, ویلے لوگوں کا کام ہے اتنی پرانی ویڈیو سے نکال کے اس نے یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا. جی, میں آپ کو بتاؤں, میں جتنا اسلام سے انسپائر ہوں نا, میں کانٹینٹ بناتا ہی اس پہ میجرلی. مجھے بہت شوق ہے اس پہ بات کرنے کا, لیکن یہاں پہ لوگ آپ کی غلطیاں معاف نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے اسلام اصل میں نا, لوگ جو ہمارے معاشرے میں نا, سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے برداشت بہت کم ہے. بالکل, اتنے اوپن مائنڈیڈ جو ہے نا پیپل ہیں, بٹ وہ سن نہیں سکتے. اگر تم ایک اپنے نظریے سے کوئی بات بولو گے نا اسلام کے بارے میں کسی, تو ان کے اندر برداشت نہیں ہوگی, وہ غصہ کر جائیں گے. اس لیے میں اسلام والے ٹاپک, پالیٹکس والے ٹاپک, کچھ ایسے ٹاپک ہوتے ہیں اس پہ لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور لڑنے پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ سوسائٹی کے اندر برداشت ختم ہوئی ہے, تو اس لیے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. بٹ اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا اس بارے میں بات ہی کچھ. اب سب سے پہلے تو اگر آپ کا جو ملک کا قانون ہے, رول آف لا ہے آپ کے ملک کے اندر, وہ اس چیز میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اب جیسے آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے, لاسٹ کسی سری لنکن تھا, اس نے کوئی آیت کو یوں کیا تھا, اور وہ کیا کیا تھا, لوگوں نے اکٹھا ہو کے اس کو مار دیا. حالانکہ کسی نے تحقیق نہیں کی, نہ ان لوگوں کو سزا ملی. کیا ہوا ان لوگ, ایسے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صرف بات سنتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں, صرف بات سنتے ہیں. اب کیا پتا, وہ معصوم تھا بندہ. اب یہ اس کو میں زیادہ نہیں کروں گا, پھر
कंट्रोवर्सी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी उस बात की तहकीक हुई है, क्या उसने वाकई किया था, ठीक है, तहकीक तक तो पहुँचता नहीं है, बंदा पहले मार देता है, वही कर देते जी। तो ये तो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट क्रिएशन में ये वो, अब आप एक ह्यूमरस कंटेंट बनाते हो जी जी, तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा कंटेंट बनाते हुए कोई ख़ास किस्म का तबका है वो हर्ट ना हो जाए या कुछ ही हो जाए? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब मैं पठान पे वीडियो बनाता हूँ ना थोड़ा सा, हाँ। तो वो थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं आप पंजाबी यूँ करते हो, मैं वो बंदा हूँ, मैं हर एक को एक ही समझता हूँ, ऐसा पाकिस्तानी मैं वन नेशन समझता हूँ। जब मैं कंटेंट क्रिएशन में आया हूँ ना, तब मुझे पता है यहाँ पे गेम डिफरेंट है। मैंने कराची की टॉप बिल्डिंग्स पे बात की ना, तो सारी टॉप बिल्डिंग जो टॉप 5 बिल्डिंग हैं, वो हाईएस्ट बिल्डिंग वो कराची में ही है। तो वो नीचे कराची और लाहौर वाले आपस में लड़ने लग गए, ठीक है, कि हम कराची वाले ही है। मैंने कहा यार हम सारे एक नहीं है क्या, ठीक है। वो पंजाबी और पठान आते हैं उसकी बात करते हैं, मैं उस पर मैं हैरान हो गया, यार हम सब एक नहीं है क्या। तो वो मुझे थोड़ी अजीब चीज़ लगी कि मैंने कहा यार वो भी हमारे भाई हैं, पठान भी हमारे भाई हैं, सिंधी भी हमारे भाई हैं। इवन कि मैंने वीडियो में ना सिंधी सिर्फ टोपी पहन ली थी, मेरे पास और कोई टोपी नहीं थी, वो भाई के पास ना कोलैब में टोपी थी, वो वाली सिंधी टोपी। तो नीचे कमेंट आ रहे हैं, हाँ भाई आपने सिंधी टोपी क्यों पहनी है। मैंने कहा क्या हो गया, सिंधी का मतलब सिंध क्या मेरा नहीं है क्या वो, इसका मतलब वन नेशन नहीं है, लोग बटे हुए हैं। मैं ये कंटेंट क्रिएशन में आया हूँ ना, तो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उन सब के, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत डिवीजन है। और क्या आपको फील होता है जब ऑडियंस देखो, जब आपकी रील वायरल होती है, मिलियंस में जाती है, कमेंट्स भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं, और ऐसा क्या आपको चीज़ फील होती है कि जो एज अ नेशन हमें चेंज होने की ज़रूरत है? अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो मुझे थोड़ा सा आईटी से जब मैं आया ना कंटेंट क्रिएशन में, यहाँ पे थोड़ा रिस्पेक्ट का लेवल जो है ना थोड़ा कम होता है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कंटेंट क्रिएशन में। अब जब देख रही है ना, मैं थोड़ा सा फनी कैरेक्टर कर रहा हूँ ना, अब देखिए एज एन एजेंसी ओनर जब मेरी आदत होती है मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी जो है वो आप करके बुलाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जब आप कंटेंट क्रिएशन में थोड़ी सी आप आईजी वगैरह दिखाते हो ना, लोग समझते हैं आपका लेवल बहुत डाउन है, वो आपसे तुम पे आ जाते हैं। ये चीज़ मुझे थोड़ी यहाँ पे ऑकवर्ड, डिसरिस्पेक्टफुल लगती है मुझे यहाँ पे थोड़ी सी। तो इसका मतलब फिर बंदे को बदमाश होना चाहिए यार। हाँ, लेकिन अब कुछ करना है तो फिर आपको कुछ चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं होता कि आपको जो है वो सारी चीज़ें जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिलती हैं। ये जो हमारी एजेंसी की फील्ड है ना, इसमें डेवलपर्स भी होते हैं, बड़े एजुकेटेड लोग होते हैं। हाँ। तो हमें सबसे आप जनाब करके बात करते होते हैं। इवन कि हमारे अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, इवन कि हमारा ऑफिस बॉय, उसको भी आज तक हमने तुम करके बात नहीं की। लेकिन यहाँ पे जब एजेंसी के जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं इस तरीके से जिस तरह कोई हमारे दोस्त है, देयर शुड बी अ लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। तो लेकिन वो चीज़ यहाँ पे मैं बड़ी मिस करता हूँ, मुझे बड़ी अजीब भी लगती है। तो जो पॉपुलर होते जाओगे ये तो मसले आएंगे। यहाँ तो पाकिस्तान में तो सक्सेसफुल बंदे को जलील करके रख देते हैं। हाँ, मुझे आइडिया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे बेयर करने पड़ते हैं, लेकिन अब अगर बंदा सोचता ही रहेगा तो फिर काम किस तरीके से करे। कॉन्सिक्वेंसेस से आया कि इस सारे काम में तुमने ये बताया पैसा है, चीज़ें हैं, शोहरत है, सेल्फ ब्रांडिंग है, इसके नुकसानात क्या हैं, डार्क साइड क्या है इसकी? हाँ, अब मैं वही आपको रिस्पेक्ट के बारे में एक और बात कर रहा था। अगर तो आपको किसी ने आज तक जो सा तुम करके नहीं बुलाया ना, तो अब थोड़ा सा आप इसमें आके थोड़ा सा डिप्रेशन में जाओगे। जब आप कमेंट्स पढ़ते हो ना, कोई ऐसे अनएजुकेटेड लोग भी होते हैं जो आपको गलत बातें बोल देते होते हैं, तो अगर तो आप ऐसे हो ना तो आप डिप्रेशन में जाओगे। स्टार्टिंग में मैं डिप्रेशन में गया था, फिर मैंने इसको कंट्रोल किया। मैंने अपने आप को समझाया कि यार अगर इस फील्ड में रहना है ना, तो ये सारी चीज़ों को बेयर करना पड़ेगा भाई। इस फील्ड में अगर रहना है ना तो तैयार हो जो गालियाँ खाने के लिए। अगर गालियाँ नहीं पड़ेंगी ना, वो पाकिस्तान में मशहूर है, एक बंदे ने कहा था, बहुत मशहूर एंकर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा पाकिस्तान में गाली नहीं पड़ती समझो तुम पॉपुलर ही नहीं हो। हाँ जी, तो इसका मतलब है पॉपुलैरिटी की पहली निशानी है पाकिस्तान में गालियाँ पढ़ना शुरू हो जाएंगी आपको। हाँ जी, ये समझता हूँ। तो पढ़ना शुरू हुई है या नहीं? नहीं, यानी आप समझ लें कि मेरा कंटेंट अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप समझ लें कि 100 में से ना 5% कुछ ऐसे लोग होते हैं, सिर्फ 5%, जो आपको यानी आपकी बात से डिसएग्री कर रहे हैं। एक होता है डिसएग्री, अगर आप कर रहे हो ना तो आप उसको बता दो नहीं भाई आप ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है, ये बात आपने गलत की है। उसको मैं कमेंट में बताता हूँ, हाँ यार अगर मेरे से कोई गलती, हाँ गलती हो जाती है इंसान से, मेरे से कोई गलती होती है ना, मैं वहीं पे उनसे करेक्शन कर देता हूँ, या अगली वीडियो ऐसी पोस्ट कर देता हूँ कि पिछली वीडियो में मेरे से गलती हुई थी तो ये मैंने इसकी करेक्शन कर दी है। और पिछली जिस वीडियो में वो होता है गलती हुई होती है उसमें मैं पिन भी कर देता होता हूँ। लेकिन कई लोग आपसे जब डिसएग्री करते हैं ना, तो वो किसी अलग ही लैंग्वेज के अंदर कर रहे होते हैं,
وہ چیز بڑی عجیب سی تھوڑی ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے کچھ ٹائم کے لیے, لیکن آہستہ آہستہ اس چیز کو کنٹرول کر لیتے ہوتے. تو اس کی ڈارک سائڈ یہ ہے کہ کانٹینٹ کریشن کی ڈپریشن پہ ہوگا. ڈپریشن ہوتا ہے ڈپریشن ہوتا ہے. کیسے اوور کم کیا ڈپریشن سے؟ بس یہی ہے کہ جب بھی ڈپریشن آپ کو ہو نا, کوئی مسئلہ ہو, تو آپ جا کے سیدھا نماز پڑھیں, سب سیٹ ہو جاتا ہے. ہاں, ویری نائس. تو آپ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چیز کا اور کیا نقصان ہوگا فیوچر میں جا کے؟ فیوچر میں آپ سمجھ لیں کہ جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ہر جگہ, پھر ہر لوگ گھورے ہوتے ہیں ان کو, لیکن یہ چیز اوبیسلی بات ہے, انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانیں. جیسا شاہ رخ خان کہتا ہے نا کہ میں نے بڑی مشکل سے یہ چیز جو سی ہے وہ اچیو کی ہے کہ لوگ جو سا مجھے کرے. یہ جو دوسرے ایکٹرز ہوتے ہیں یہ اپنا منہ چھپا کے جا رہے ہوتے ہیں, کہتا ہے میں اس چیز کو لو کرتا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ مجھے پہچانتے ہیں. تو باقی جو ایکٹرز ہیں تمہیں لوگ پہچانتے ہیں جب کہیں جاتے ہو؟ ایسا ہوا ہے فیل کہ کہیں گئے ہو تو کسی نے پہچان؟ ہاں جی, یہ جو آپ سمجھ لیں ماؤنٹینز میں بڑا جاتا ہوں, تو ٹریولنگ کا مجھے شوق ہے. خاص طور پہ جو یہ سوات کلام ایسا ایریا جو ماؤنٹین ایریاز میں ڈرائیو کا مجھے بہت شوق ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جب میں ڈرائیو کرتا ہوں میں تھکتا نہیں ہوں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اب ہم 4 سے 5 دوست گئے تھے مل کے نا, گاڑی میری تھی, وہ گرینڈی تھی. تو اس میں اب ڈرائیو میں جو ہے وہ کسی کو نہ دیتا نہیں, اور ان کو جو ہے وہ آتی بھی نہیں ڈرائیونگ, اس ٹائم نہیں آتی تھی. تجمل کو تو اب آ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب تھا ٹائم, ہم لوگ وہاں سے ماڈرن لیک سے آئے تھے. ماڈرن لیک کلام گئے تھے, کہاں گئے تھے بولا؟ کلام گئے تھے. کلام سے آگے سیف الملوک ہے یا ماڈرن ہے؟ ہاں ماڈرن گئے تھے. ماڈرن سے واپس آئے تو ہم نے پھر گاڑی جو ہے وہاں پہ تقریباً 6 بج رہے تھے کہ 5 بج رہے تھے. اب ہم نے سوچا یار ہم ادھر اسٹے کریں یا پھر ہم جو ہے سیدھا لاہور نکلیں. پھر میں اور میرا دوست جو ہے وہ مصطفیٰ, وہ بھی ہمارا پارٹنر ہی ہے, تو میرا یونیورسٹی کا بھی بڑا اچھا دوست ہے. تو ہم دونوں نے فیصلہ کیا یار ہم چلتے ہیں, نکلتے ہیں یہاں سے سیدھا لاہور نکلتے ہیں. تو تقریباً پھر ہم وہاں سے اسٹارٹ ہوئے. میں نے ہی ڈرائیو کی تھی, اور وہاں سے جب ہم اسلام آباد موٹر وے پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ بھائی دھند کی وجہ سے بند کر دی انہوں نے. پھر وہاں سے ہم نے جی ٹی روڈ کی, یعنی تقریباً 15 گھنٹے کی لگاتار میں نے ڈرائیو کی تھی. اور میں اگلے دن صبح 9 سے 10 بجے جو ہے وہ پہنچا تھا وہاں پہ لاہور میں. اور وہاں پہ بند روڈ پہ ایک پیٹرول پمپ ہے, وہاں پہ جو ہے نا بس ہو گئی تھی. وہاں گاڑی کھڑی کر کے پھر میں جو ہے وہ تقریباً 20 منٹ سویا تھا, اور پھر جو ہے ہم آگے گئے تھے. اچھا. اور فل دھند میں 0 ویزیبلٹی میں ہم جو ہے وہ آئے تھے. نائس. کس کا قصور تھا؟ یہ کس نے فیصلہ کروایا کہ آج رات کو ہی ٹریول کرنا ہے؟ یہ میرا اور مصطفیٰ کا تھا. سارے راستے باتیں سنتے ہیں وہ دوست؟ نہیں کوئی نہیں, ہم صحیح تھا. وہ دراصل کلائنٹ کا کام تھوڑا ارجنٹ تھا, اس کے بھی کچھ کلائنٹس کا کام تھا, میرے بھی کچھ کلائنٹس کا کام تھا. میں نے کہا یار اگر 1-2 دن ویسٹ ہو جائے گا اگر ہم تو وہ راستے میں آپ کو کسی نے ریکگنائز کر لیا تھا؟ نہیں اس ٹائم تو بہت پرانی بات ہے, اس ٹائم تو کوئی نہیں. اچھا. ہاں یہ ابھی ریسنٹ ہم گئے تھے تو ایک بھائی نے ہمیں ریکگنائز کر لیا تھا. جب ہم سوات جا رہے تھے تو سوات کا رستہ جو تھا انہوں نے بند کر دیا تھا موٹر وے کی وجہ سے, سوات موٹر وے. تو ہمیں انہوں نے راستے میں ہی اتار دیا تھا دھند کی وجہ سے نا. سوات جاتے جاتے موٹر وے تو ہم چڑھ گئے تھے, لیکن وہاں سے انہوں نے راستے میں ہی اتار دیا تھا. اب ہم کافی گھومے, پھر وہاں پہ ایک جگہ پھر ہم وہاں سے جب ٹول پلازے سے موٹر وے انٹر ہونے لگے تو وہاں پہ ایک بھائی نے ہمیں پہچان لیا تھا. وہ پٹھان تھے, تقریباً 4 پٹھان تھے بھائی. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک نے پہچان لیا کہ بھائی یہ آپ بناتے ہو نا. پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں سے اب موٹر وے آپ کو نہیں چڑھنے دیں گے, یا ہمیں دوسرے انٹرچینج سے جانا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے. تو ہم تھوڑے ڈر بھی رہے تھے یار کہ نا, واقعی رات کا ٹائم تھا, 11 بج رہے تھے, سنسان علاقہ تھا. انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کہا کہ ہمارے پیچھے آ جائیں. ہم نے ان کو فالو کیا. راستے میں ایک جگہ انہوں نے گاڑی روکی تو ہم ڈر گئے, فل سنسان علاقہ تھا. تو ہم نے تھوڑا آگے جا کے پوچھا, جو کہتے ہیں نا پٹھان کبھی آؤ خوشبو لگا کے, وہ اس دن خوشبو تو نہیں زیادہ لگائی تھی. نہیں اس دن نہیں لگائی. نہیں وہ بھائی بڑے کوآپریٹو تھے. تو وہ ہم آگے گئے, ہم نے کہا کیا ہوا بھائی؟ وہ کہتے ہیں یار ڈرو نہیں, ہم جیکٹ چینج کر رہے ہیں. یعنی جو ڈرائیور تھا وہ جیکٹ چینج کر رہا تھا. پھر انہوں نے بڑا ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے وہاں سی آف کیا. اچھا. آفس سے بات ہے, جب اس سنسان علاقے میں ڈر تو لگتا ہے, ہیومن نیچر ہے. ہاں یہ تو بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کھانا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے ملتے تھے بھائی. پھر ہم نے کہا نہیں ہم جائیں گے آگے. مجھے بتاؤ یہ ساری چیزوں کو ابھی تم لائف میں آگے جا رہے ہو, ابھی شروع کیے لائف میں اور سارا سب کچھ, ابھی تک اس ایج تک لائف میں تمہیں کوئی ریگریٹ ہے؟ ہاں ایک ریگریٹ ہے کہ میں آپ کو صحیح بتاؤں تو ہمیں جو سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کا ایز این اسلامک اسٹیٹ
میں تھوڑا اسلام سے زیادہ obsessed ہوں. ٹھیک ہے, مجھے ایک چیز کا ریگریٹ ہے کہ جو قرآن کا ترجمہ ہے نا وہ میں نے تقریباً اپنی 25 سال کی ایج میں پڑھا ہے. مجھے پہلے پڑھنا چاہیے تھا. ویری نائس. اور زندگی کی سب سے خوشی والی چیز کیا تھی کہ جس نے تمہیں ابھی تک زندگی میں سب سے زیادہ خوشی دی ہے؟ خوشی, ہاں سب سے زیادہ خوشی مجھے تب ہوئی تھی جب میں نے اپنی یعنی ایز اے بیچلر میں نے اپنی پہلی گاڑی لی تھی نا, تب مجھے ہوا تھا. کون سی گاڑی لی تھی؟ پریس لی تھی 1800 cc. اچھا, ہائیبریڈ والی. گاڑیوں کے شوقین لگتے ہو. ہاں جی, گاڑیوں سے کون سی فیوریٹ گاڑی ہے ابھی سب سے ٹاپ پہ تو پھر رولز رائس ہے. رولز رائس ہے. ہاں جی, لیکن وہاں تک پہنچنے میں بھی ٹائم ہے. اچھا, اور ابھی جو بجٹ میں آتی ہے وہ کون سی ہے؟ ابھی آپ سمجھ لیں کہ جو ہیول 6 PHEV. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے رولز رائس کہا, بیکاز اے لاٹ آف پیپل وڈ ناٹ ایون سے دیٹ آؤٹ آف فیئر کہ میں اتنا بڑا نام نہ لوں. لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار میں رولز رائس بھی لوں گا. انشاءاللہ اللہ سے مانگو تو کچھ بھی مل سکتا ہے. اوہ ویری نائس یار. ایک چیز آپ کی بڑی اچھی مجھے یہ لگی کہ بڑے لوگ ہیں ڈفرینٹ کرتے ہیں کانٹینٹ کے, جب بٹ آپ کانٹینٹ کریشن کو ریزونیٹ کر رہے ہو اسلام کے ساتھ اور ان تھاٹس کے اوپر چیزیں کر رہے ہو اور توکل کر رہے ہو نا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بڑی اچھی. میں ذرا یہ واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات کرنے سے نا لوگ واقعی وہ ہو جاتے ہیں, یعنی آپ کو پتہ لوگوں میں برداشت نہیں ہے, تو آپ کو تھوڑا سینسٹیو رہنا ہوتا ہے. پھر آگے فیوچر میں فرض کرنے میری کوئی غلطی ہوگی, ان لوگوں نے پیچھے والی کلپس اٹھا کے جو ان سی وہ آگے لگا دینی ہے. تو ایسی اصلاح ہوتی ہے نا. ہاں جی, آپ کا اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی اور اگر وہ آئیڈینٹیفائی ہو بھی گئی تو آپ آج اس چیز کے لیے ڈر آئیڈینٹیفائی کرنے کا وے یہاں پہ بہت غلط ہے. پتہ ہے میری جو فیوریٹ پرسنالٹی ابھی تک جو یعنی کرنٹ ایرا کی جو فیوریٹ پرسنالٹی تھی وہ کون تھی؟ جنید جمشید. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. جنید جمشید اس نے کریئر کی پیک پہ جا کے اس نے اپنی کریئر کو یوں لات ماری تھی ایک طریقے سے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, 100 روپیہ انہوں نے بتایا کہ میری وائف کو میں نے آخری ایک 100 روپیہ دیا تھا, اس کو بتایا تھا, اس کے بعد اب میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب چاہتے اب کہ واپس اس جو سا ہے وہ اس کر سکتا تھا, چلے جا سکتے تھے. اس ٹائپ کے وہ ٹاپ کا سنگر تھا. بالکل. تو وہ ان کے ساتھ جب انہوں نے کیا نا واقعی وہ بہت غلط کیا. وہ کسی نے ان کو ایئرپورٹ پہ جوتا مارا تھا. ہو جاتی ہے انسان سے غلطی, آپ اس طریقے سے معافی نہیں ہے, معافی نہیں ہے ادھر معافی نہیں ہے. معافی نہیں ہے. ابھی انفلوئنسر کے ساتھ بھی ایک رجب بٹ اس کے ساتھ بھی ایشو آیا ہوا ہے. ہاں جی, اس نے بھی کوئی غلطی سے کچھ کہہ دیا تھا, کوئی نا غلطی تو وہ پھر اس کی بھی وہ چل رہا ہے, وکلا کے ساتھ چل رہا ہے. مطلب آئی ڈونٹ نو پاکستان میں کنٹروورشل چیز کیوں. اب ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں نا, ہر بندہ ہمیں مشورہ پتہ کیا دیتا ہے, یار کوئی کنٹروورشل بات کرو, کوئی کنٹروورشل چیز کرو. بالکل ایسے نہیں اٹھے گا, کنٹروورشل چیز کرو. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہر بندہ کنٹروورشل چیز کو کیوں پسند کرتا ہے. وہی نا, یہ سارے معاملات تب سیٹ ہوں گے جب رول آف لا ہوگا. رول آف لا کیا ہے کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو آپ اس کو قانون کے سامنے رکھو. یہ نہیں کہ آپ نے عوام کی عدالت لگا لینی. عوام میں تو صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں, پھر غلط لوگ بھی ہوتے ہیں. آئی تھنک بڑا زبردست رہا. ہم چاہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں انشاءاللہ, اور جب آپ کے 1 ملین فالوورز ہو جائیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. جی تاکہ دیکھیں گے انشاءاللہ. جی ضرور, وائی ناٹ. تو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک رہا. کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ڈسکس نہ کی ہو اور ڈسکس کرنا چاہیں اور آپ میسیج دینا چاہیں یوتھ کو یا ینگ آڈینس کو, تو وہ کر سکتے ہیں. جی ایک میں تھوڑی سی ڈارک سائڈ بتانا چاہوں گا جو پوائنٹ رہ گیا تھا اس انڈسٹری کی. یہاں پہ اورا کی بڑی گیم چلتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے کون آ کے ملے گا. اب ایونٹس پہ جاتے ہیں نا, انفلوئنسرز وغیرہ کافی ملتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے, یار اگر میں پہلے اس سے میں آ کے مل لیا نا میں نے, میرا اورا کم ہو جائے گا, میرا لیول کم ہو جائے گا. اچھا, ہاں جی, یہ بڑا ہوتا ہے. پھر یہ لوگ سوچ رکھتے ہیں. اگر کوئی بندہ عاجز ہے نا تو یہ اس بندے کو تھوڑا سا سوچتے ہیں کہ یار یہ اس کا لیول کم ہے. عاجزی کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا لیول کم ہے. اچھا, ہاں جی, یہ میں نے ایگو بہت ہے. ایگو اپنا لیول اوپر کرنے کے چکر میں دوسرے کا لیول نیچے کر دیتے ہیں. وہ تو پھر خوش نہیں ہو سکتے کبھی بھی. وہ پتہ نہیں, اب مجھے اس کا آئیڈیا نہیں. لیکن ایک بندہ یہ سوچو, ایک بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ میرے سے آ کے ملے گا تو میں ملوں گا, اس کا مطلب وہ دن رات کوڑ رہا ہے. ہاں جی, ہر بندہ تو نہیں ملے گا آ کے اس کو, تو اس کا مطلب ہے وہ خوش نہیں ہے. تو کیا تمہیں لگتا ہے یہ سارا کانٹینٹ بنانے کے بعد, اتنا کچھ کرنے کے بعد, کہیں تم ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم اپنی خوشی سے دور ہو جاؤ گے؟ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے مائٹ بھی ہو سکتا ہے فیم کی یہ بھی قیمت ہو. ایک ویوز ہنگری تو نہیں ہو ہر ٹائم.
स्क्रॉल करके देखते तो नहीं, वीडियो पॉपुलर हो रही और उसकी वजह से डिप्रेशन में तो नहीं जाते? हाँ, ये होता है क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ अचीव करनी है ना, यू विल हैव टू बी क्रेज़ी अबाउट इट। और अगर आप क्रेज़ी नहीं है तो ये क्रेज़ी होता है कि आपको व्यूज़ देखने पड़ते हैं कि व्यूज़ आपके कम हो रहे हैं। फ़र्ज़ करें 5 दिन लगातार मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ कम जाते हैं ना, तो मुझे डिप्रेशन होता है। ठीक है, अगर मुझे उस गोल को अचीव करना है ना, तो मुझे इस चीज़ को देखना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि मैं किसी गलत चीज़ की वजह से व्यूज़ ना ले रहा हूँ जो कि बाद में मेरे लिए मसला हो। वेरी नाइस। कोई मैसेज देना चाहो यंग ऑडियंस को? हाँ, मैं यही बताऊँगा कि होता ये है कि इंसान एक लेवल पे आके ना अपने आप को समझता है यार मैं सब कुछ हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं अब हर मसले का हल कर सकता हूँ। ज़िंदगी में ऐसे मसले काफ़ी मरतबा आपकी फेस करोगे जब आपको पता होगा यार आप नहीं इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप इतने मजबूत नहीं हो। और वो वक्त आपको बताएगा कि आप डिपेंडेंट हो अल्लाह ताला के ऊपर। और किसी न किसी मौके पे जब और एक और बात, अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो ये आपके लिए एक यानी आप समझ लें नेमत है। नेमत इस तरीके से है क्योंकि ये आपको अल्लाह की याद दिलाता है, आपको याद दिलाता है कि हाँ अभी भी ऐसे कोई मसले हैं मेरे तो अल्लाह के अलावा कोई हल नहीं कर सकता, वो आपको कनेक्ट करता है। हमारे पॉडकास्ट पे आप आए हैं, जगह का, हमारे किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी फीडबैक आपने देना हो तो? हाँ जी, पॉडकास्ट बहुत अच्छा था और मुझे ऐसे फील नहीं हुआ कि मेरे साथ वो वाला हकीम वाला सीन होगा। रेहान तारिक वाला? हाँ, वानी हकीम का है ना उसका हकीम, वो क्या नाम है? लोहा पहाड़ हकीम। वो मैं टन 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 टोन हाँ, जब मैं आ रहा था ना तो मुझे थोड़ा सा हुआ था, यानी पॉडकास्ट से ना, उस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप थोड़ा सा हो जाते हो कि कॉन्शियस हो गए थे। कॉन्शियस हो गया था मैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो कि कोई आपकी गलती पास में हो तो उसको आप उठा के आगे रख दो। मैं ये नहीं कह रहा कि हकीम साहब बहुत थे, लेकिन पता क्या, एक जो होस्ट होता है और जज में फ़र्क होना चाहिए। ऐसे नहीं आपको फील होना चाहिए कि आप कोर्ट में। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, हम इस इंडस्ट्री से हैं, हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, ये चीज़ें सब प्री प्लान्ड होती हैं। सही है। ये चीज़ें बताई जाती हैं, ये चीज़ें की जाती हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें की जाती हैं। लेट्स से मैं भी एक सवाल आपके साथ अभी बैठे हुए बनाता हूँ कि यार मैं सवाल ये करूँगा और आपने गुस्से में आना है और आपने करना है और आपने यूँ माइक यूँ करके कहना है कि मैं जा रहा हूँ, जय बाढ़ में आप लोग। सही आप अलाइंड हो गए सब कुछ। ये चीज़ें जानबूझ के की जाती हैं और ये लोग पसंद करते हैं, फ़ाइट को पसंद करते हैं, चीज़ों को पसंद करते हैं। ये चीज़ें, ये माइंड सेट है, पाकिस्तानी माइंड सेट ही ऐसा। सॉरी टू से दैट, बट ये है ऐसा। सही है। तो वो प्लान था? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन, प्लान्ड होती हैं चीज़ें। अच्छा, वैसे फील नहीं हुआ यार यही तो एक्टिंग है ना, तुम एक्टिंग करते हो तो तुम्हें कोई चीज़ ऐसी फील होती है। एक्टिंग जितना तुम कैमरे के सामने ज़्यादा अच्छा एक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें होंगी। बहरहाल उससे थोड़ा सा होता है, आपको ना थोड़ा फियर आ जाता है कि इस तरीके से ना हो कहीं आपके साथ। वो यहाँ नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। और ज़िंदगी की सबसे खुशी वाली चीज़ क्या थी कि जो जिसने तुम्हें अभी तक ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी दी है? खुशी कब खुश हुआ था मैं? वही आज लोकल टॉक्स पे आते हैं। सबसे खुशी वाला मौका कौन सा था?